الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین وجعلنا و ایاکم من الطالبین بسارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اجر میں حسین کے گریے کی وجہ سے اضافہ فرمائے اور ہمیں منتقم خون حسین امام زمانہ کے ناصروں میں شمار فرمائے۔ عزیزان محترم، آپ کل رات سے مسلسل گریہ و بکا میں مصروف ہیں۔ آپ مسلسل حسین کی عزا منعقد کر رہے ہیں۔ کوئی ماتم میں مصروف رہا، کوئی نوحہ پڑھنے میں مصروف رہا، کوئی مرثیہ پڑھنے میں، کوئی سلام پیش کرتا رہا، کوئی ذکر کرتا رہا۔ آپ بہت تھک گئے ہوں گے۔ آپ بہت خستہ ہو چکے ہوں گے، مگر آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ شام غریبہ کی عزاداری کے بعد بہرحال آپ کو سونے کا موقع مل جائے گا۔ آج رات آپ کو آرام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ نیند کر سکیں گے، آپ اپنے بستر پر لیٹ سکیں گے، مگر کیا زینب کو سونا نصیب ہوگا؟ کیا سکینہ کو آرام کرنے کا موقع ملے گا؟ عزیزوں، آپ نے عزاداری کی، آپ نے گریہ کیا، آپ نے ماتم کیا، مگر یاد رکھیے گا کہ آپ جب عزاداری میں مصروف رہتے ہیں تو کسی بی بی کی دعا آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ وہی فاطمہ زہرا، وہی شہزادی کہ جب حسین کی ولادت ہوئی تھی اور پیغمبر اکرم نے گریہ کیا تھا تو سیدہ نے یہی تو سوال کیا تھا کہ بابا گریہ کی کیا وجہ ہے؟ اور سرور کونین نے کہا تھا کہ زہرا یہ بچہ پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جناب سیدہ نے بے اختیار یہی تو پوچھا تھا کہ بابا جب یہ میرا بیٹا شہید ہوگا آپ موجود ہوں گے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، میں موجود نہیں ہوں گا۔ سیدہ نے کہا کہ کیا ابو الحسن ہوں گے؟ کہا نہیں، بیٹی علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا میں موجود ہوں گی؟ کہا کہ نہیں، تو بھی موجود نہیں ہوگی۔ کہا کیا میرا بیٹا حسن موجود ہوگا؟ کہا حسن بھی موجود نہیں ہوگا۔ سیدہ نے تڑپ کر سوال یہی کیا تھا کہ بابا پھر میرے بیٹے پر آنسو کون بہائے گا؟ میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ اور پیغمبر نے یہی جواب دیا تھا نا کہ زہرا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مرد پر روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی خواتین پر گریہ کریں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے۔
اور خلاصتاً سیدہ نے کیا کہا تھا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک حسین پر آنسو بہانے والوں کو جنت میں داخل نہ کروا دوں. آپ تمام عزادار خوش قسمت ہیں کہ اس زہرا کی دعا کا نتیجہ ہے. اس ماں کا ارمان تھا کہ میرے حسین پر آنسو کون بہائے گا. کربلا میں عصر عاشور فضاؤں میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. میں نے دن کی مجلس میں یہ گزارش کی تھی کہ حسین مظلوم نے بابا کی وصیت پر عمل کیا، زینب نے ماں کی وصیت پر عمل کیا، حسین مظلوم نے سید سجاد کو وصیتیں کی. آپ کو معلوم ہے ایک وصیت سید سجاد کو حسین نے اپنے شیعوں تک پہنچانے کے لیے کچھ کہا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا حسین مظلوم کا؟ اے بیٹا سجاد، جب مدینہ پہنچنا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ شیعتی مہما شربتم ما عذبن فاذکرونی. اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے چاہنے والوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی. اور اے میرے شیعوں، اگر کبھی سنو کہ کوئی پردیس میں مارا گیا تو اس پر بعد میں رونا، اپنے امام پر پہلے گریا کرنا. اور آخری وصیت کیا ہے حسین کی؟ اے بیٹا سجاد، میرے شیعوں سے کہنا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفل فابھا ان یرحمونی. کیسے میں اپنے 6 ماہ کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. مگر پانی نہیں آیا. وہ 100 شعبہ تیر آیا کہ جس سے بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. کربلا میں عصر عاشور حسین سر حسین نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. عزیزو، اگر کسی کے گھر میں انتقال بھی ہو جاتا ہے تو لوگ آ کر تعزیت کرتے ہیں. اس وقت تو دوستی اور دشمنی بھی نہیں دیکھی جاتی. مگر جس نے قتل کیا ہے وہ تعزیت کیوں کرے گا؟ وہ تعزیت کیوں کرے گا؟ جس نے قتل کیا ہے اس نے اگر تعزیت کا انداز ڈھونڈا تو یہ کہ خیموں کو آگ لگا دی گئی. خیموں کو آگ لگا دی گئی. ان خیموں میں بیویاں بھی ہیں، ان خیموں میں بچے بھی ہیں، ان خیموں میں سید سجاد بھی ہیں. اور اب طریقہ کار کیا ہے کہ ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں آ جاتی ہیں، دوسرا خیمہ جلتا ہے، بیویاں اگلے خیمے میں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ سب جمع ہو گئی سید سجاد کے خیمے میں. اور اب جناب زینب کا سوال، اے بیٹا سجاد، تم امام وقت ہو، تم بتاؤ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم جل کر خاک ہو جائیں یا نہیں؟ ہم صحرا میں نکل جائیں؟ یعنی جناب زینب کو کیوں پوچھنا پڑ رہا ہے کہ صحرا میں نکل جائیں؟ اے بی بی زینب نکل جائیے. کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ چادریں چھینی جا چکی ہیں. اے بیٹا سجاد بتاؤ، ننگے سر کیا صحرا میں نکل جائیں یا اس آگ میں جل کر ختم ہو جائیں؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں علیکن بالسہرا. اب پردہ ساقط ہو چکا، آپ صحرا میں بیویوں کو لے کر نکل جائیے. اب یہ خیمے جل رہے ہیں اور جلتے خیموں سے بیویاں میدان کربلا میں آ رہی ہیں. بچوں کو سنبھالتے ہوئے، بیویوں کو سنبھالتے ہوئے جناب زینب صحرا کربلا میں آ رہی ہیں. مگر عزیزوں، ان جلتے خیموں میں زینب واپس کیوں جا رہی ہیں؟ بیویاں تو سب باہر آ چکی، بچے تو سب باہر آ چکے، مگر کیا وجہ ہے کہ زینب واپس جلتے خیمے کی طرف جا رہی ہے؟
جب کسی نے سوال کیا سید سجاد سے کہ مولا کیا سبب تھا کہ زینب واپس جلتے خیمے میں جا رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ کسی قیمتی چیز کو بحفاظت باہر نکال کر لے آئے، اور دیکھا گیا کہ زینب نے ایک گٹھڑی اپنی پشت پر ڈالی اور جلتے خیمے سے باہر آئی، مولا وہ گٹھڑی کیا تھی کہ جسے زینب بچانے کے لیے اس جلتے خیمے میں چلی گئی؟ سید سجاد آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہیں، اے سوال کرنے والے، وہ گٹھڑی کوئی اور نہیں تھی، تیرا بیمار امام تھا۔ سید سجاد کی محافظہ ہے زینب کبریٰ، جس نے اس جلتے شعلوں سے، جلتے خیموں سے امام وقت کی حفاظت کی ہے اور حفاظت لے کر آئی ہے، اپنے پشت پر لاد کر لے کر آئی ہے۔ آپ نے محسوس کیا صبح سے شام تک حسین نے لاشوں کو اٹھایا ہے، لاشوں کو لے کر آئے ہیں، مگر یہ زینب کا حوصلہ ہے کہ اپنے بیمار بھتیجے کو اپنی پشت پر لے کر بھڑکتے ہوئے شعلوں سے باہر حفاظت کے ساتھ لے کر آئیں۔ کسی نے بعد میں سوال کیا سید سجاد سے، مولا یہ بتائیے آپ کا خاندان، یہ بیویاں جب خیموں سے کربلا کے صحرا میں آ رہی تھی تو یہ کس طرح سے آ رہی تھی؟ یہ خاندان اہل بیت جو بکھر گیا تو کس طرح سے بکھر گیا؟ مجھے نہیں معلوم کس دل سے سید سجاد نے، ہاتھ میں تسبیح تھی، اس تسبیح کو توڑ دیا اور کہا کہ دیکھ جس طرح یہ دانے بکھر گئے۔ جس طرح یہ دانے بکھر گئے اسی طرح کربلا میں آل محمد کا خاندان بکھر کر رہ گیا۔ خیموں کی راکھ ہے، یہ بیویاں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، زینب ان بیویوں کو سنبھالے ہوئی ہے، اور ایسے میں جناب فضہ خبر لے کر آئیں، اے شہزادی زینب میں نے بہت بری خبر سنی ہے، بہت بری خبر سنی ہے، بہت برا اعلان سنا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں، اے اماں فضہ اب کیا برا ہونے کو باقی رہ گیا؟ میرا بھائی حسین مارا گیا، میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، میرا اکبر مارا گیا، اب برا ہونے میں کیا باقی رہ گیا ہے؟ کہا کہ نہیں بی بی میں نے بہت بری خبر سنی ہے، بہت برا ارادہ سنا ہے۔ کہا کہ کیا سنا ہے اماں فضہ؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ عمر سعد سے اس کے فوجی کہہ رہے ہیں، سپاہی کہہ رہے ہیں کہ اے عمر سعد یوں تو ہمارا دل بھر چکا، ہم سیر ہو چکے، یہ خیمے جل چکے، یہ بیویاں لٹ چکی، ان بچوں کو تماچے لگائے جا چکے، مگر قوم عرب میں ایک طریقہ ہے کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے اس کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ شہزادی عمر سعد نے گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دیا ہے اور لگتا ہے کہ حسین کے جنازے کو پامال کیا جائے گا۔ عزیزو یہ عجیب مصیبت ہے کہ جسے تنہا حسین کے جنازے نے برداشت کیا ہے، اس لیے کہ جب گھوڑے دوڑنا چاہتے تھے ہر کے قبیلے والے آگے بڑھ کر یہ کہنے لگے سردار ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہر جو بھی تھا ہمارے قبیلے سے تعلق تھا، ہم ہر کے جنازے پر گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے۔ عمر سعد نے کہا لے جاؤ ہر کے جنازے کو، لے جاؤ۔ ہر کا جنازہ ہٹا لیا گیا، ایک ایک کر کے ہر شہید کا جنازہ ہٹا لیا گیا، آخر میں تنہا حسین کا لاشا پڑا تھا اور کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ سردار ہم حسین کے جنازے پر گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ دشت کربلا میں حسین کا جنازہ ہے، گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں، زہرا کی کمائی پامال ہوتی جا رہی ہے، لاشا پامال ہو چکا۔ وہ وقت آیا جب شام غریبہ میں اب زینب علی بھی ہے، عباس بھی ہے، حسین بھی ہے، زینب اور ام کلثوم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اے بہن کل ہی کی بات تھی، اونو محمد بھی تھے، عباس بھی تھے،
अकबर भी थे। आज कोई नहीं है, आज सन्नाटा है, आज वीरानी है। आओ हम बच्चों की हिफाजत करते हैं, जरा बच्चों को तलाश करें, देखें सारे बच्चे मौजूद हैं या नहीं। तमाम बच्चों को गिना गया, सब मौजूद हैं, मगर वो नहीं है जो हुसैन के सीने पर सोने की आदी थी। शहजादी ज़ैनब कहती है, बहन उम्मे कुलसुम तुम्हारे पास सकीना है? उम्मे कुलसुम कहती है, नहीं ज़ैनब मेरे पास सकीना नहीं है। और अब ज़ैनब सकीना को ढूंढते हुए मक्तल की तरफ जा रही है। ऐना सकीना, ऐना सुकैना, ऐ बेटी सकीना तू कहां है? ऐ बेटी सकीना तू कहां है? कहीं से जवाब नहीं आता। हाँ, एक बेसर के लाशे से सदा आई, ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सकीना मेरे सीने पर सो रही है। हुसैन गरीब का बेसर का लाशा सीने पर, सकीना आराम से सो रही है। ज़ैनब करीब आई और सकीना का शाना हिलाकर बेदार किया और पूछा, है बेटी सकीना, ये तूने पहचाना कैसे कि ये तेरे बाबा का लाशा है, ये तेरे बाबा का सीना है? इसलिए कि पहचान या सर से होती है या लिबास से होती है। ना सर मौजूद है ना लिबास मौजूद है। सकीना कहती है, फूफी अम्मा मैं मक्तल में ये कहते हुए जा रही थी, ए बाबा तू कहां है? ए बाबा तू कहां है? तुझे तो पता है तेरी सकीना को तेरे सीने के सिवा कहीं सोने की आदत नहीं है। फूफी अम्मा इस बेसर के लाशे से सदा आई, इलैया इलैया या बुनैया। अजरुकुम अल्लाह। फूफी अम्मा इस बेसर के लाशे से सदा आई, इलैया इलैया या बुनैया, आ मेरी सकीना मेरे पास आ जा। मैं इस बेसर के लाशे के सीने पर सर रखकर सो गई। मुझे नहीं मालूम ने सकीना ने कैसे सर रखा उस सीने पर जो तीरों से छलनी हो चुका था, जो पामाल हो चुका था, मगर सकीना ने सर रखा और सो गई। अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहू कहते हैं, उस मौके पर ज़ैनब ने कहा, ए बेटी सकीना कोई इस तरह से जंगल में नहीं सोया करता। सकीना कहती है, मगर फूफी अम्मा मेरे बाबा भी तो यहीं सो रहे हैं। फूफी अम्मा मेरे बाबा भी इसी जंगल में सो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम किस तरह से ज़ैनब ने सकीना को मनाया और मनाकर वापस उस खेमे की राख पर लाकर बिठाया कि जहां पर अब खेमे नहीं है, खेमों की राख फकत है। तमाम बीबियों के साथ सकीना को बिठाया गया। अब अजीजों, मौलाना अजहर हसन जैदी जो एक रिवायत शाम गरीबा में पढ़ा करते थे, उसे सुनिए और मैं मजलिस को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। मौलाना अजहर हसन जैदी साहब फरमाते हैं, देखिए पानी कहीं से भी आया, अब पानी पर पहरा खत्म किया जा चुका, अब पानी पर पहरा खत्म है, पानी कहीं से भी आया मगर आ गया पानी। मुझे नहीं मालूम किस दिल से सैयद सज्जाद ने जामे आब जनाब ज़ैनब के सामने लाकर रखा और कहा, फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। फूफी अम्मा ये पानी आ गया, पानी पीजिए। मगर ज़ैनब हकारत के साथ पानी की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, देखने के लिए तैयार नहीं है। अजीजों, अगर आपका कोई अजीज एक ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से चला जाए और उसके जाने के बाद अगर वो चीज आ भी जाए तो क्या आपका दिल होगा कि आप उस चीज से इस्तेफादा करें? जनाब ज़ैनब कहती है, बेटा सज्जाद मुझे पानी नहीं पीना, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं पानी नहीं पीना चाहती। फूफी अम्मा मगर ये पानी पी लीजिए। सैयद सज्जाद इसरार कर रहे हैं, फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। ज़ैनब कहती है, बेटा मेरा अकबर भी प्यासा मारा गया, मेरा असगर भी प्यासा मारा गया, मेरा हुसैन भी प्यासा मारा गया, मुझे ये पानी नहीं चाहिए। कहा, फूफी अम्मा मुझे मालूम है मगर फिर भी आप पानी पी लीजिए। जब इतना इसरार सुना, अब ज़ैनब कहती है, बेटा सज्जाद इतना इसरार क्यों है, मुझे ये पानी नहीं चाहिए। कहा, नहीं फूफी अम्मा कोई वजह है जिसकी वजह से मैं इसरार कर रहा हूं। और अब जब सैयद सज्जाद ने एजाज इमामत से जनाब ज़ैनब को मुतवज्जे किया, बीबी ज़ैनब क्या देख रही है? हौज़े कौसर है, हुसैन गरीब है, पैगंबर अकरम है, बीबी ज़हरा है, मौला है, इमाम हसन मुश्तबा है,
پیغمبر آگے بڑھ کر کوثر کا جام پیش کرتے ہیں، اے بیٹا حسین بہت پیاسا ہے پانی پی لے۔ حسین پانی نہیں پی رہے، مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں، اے بیٹا حسین تیرا امتحان پورا ہوا، یہ پانی، یہ جام کوثر اسے پی لے۔ حسین کہتے ہیں نہیں بابا میں پانی نہیں پی سکتا۔ حسن مجتبی آگے بڑھ کر کہتے ہیں، حسین منع کرتے ہیں، یہاں تک کہ سیدہ نے کہا اے بیٹا حسین تو بہت پیاسا ہے، تو پانی پی لے، مگر جام کوثر حسین لبوں سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگا رہے؟ حسین کہتے ہیں اماں میں کیسے پانی پی لوں، ابھی میری زینب پیاسی ہے۔ اماں میں کیسے کوثر کے جام کو لبوں سے لگاؤں، ابھی میری زینب پیاسی ہے۔ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا، جام آب لیا، خود نہیں پیا، آگے بڑھ کر اپنی بھتیجی سکینہ کو بیدار کیا، جو پتہ نہیں کس طرح سے اس کی آنکھ لگی تھی، بیدار کیا اور سکینہ سے کہتی ہے اے بیٹی سکینہ لو پانی آ گیا، پانی پی لو۔ جیسے ہی پانی کا سنا سکینہ بے اختیار کہتی ہے کیا چچا عباس آ گئے؟ اماں کیا چچا عباس آ گئے؟ زینب کہتی ہے نہیں سکینہ چچا عباس تو نہیں آئے مگر پانی آ گیا۔ کہا پھوپھی اماں مگر پانی آ گیا تو آپ کیوں نہیں پیتی؟ کہا نہیں تو بہت پیاسی ہے۔ کہا مگر پیاسی تو آپ بھی ہیں۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ میری اماں رباب کو پانی پلا دیجئے وہ بھی بہت پیاسی ہے۔ اب سکینہ کا بھی دل پانی سے اٹھ چکا ہے، میری اماں رباب کو پانی پلا دیجئے، پھوپھی اماں وہ بھی بہت پیاسی ہیں۔ کہا کہ نہیں بیٹی پہلے تو پانی پی۔ کہا میرے بھائی سید سجاد کو، کہا کہ نہیں بیٹی تو پانی پی۔ کیا وجہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے کہا جا رہا ہے؟ کہا بیٹی اس وجہ سے کہ تو سب سے چھوٹی ہے، جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پلایا جاتا ہے۔ سکینہ نے یہ جملہ سنا، جام آب اپنے ہاتھوں میں لیا اور مقتل کی طرف جانے لگی، مقتل کی طرف جانے لگی۔ شہزادی زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پانی دیا جاتا ہے، میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ عزیزوں سکینہ نے کس دل سے پانی پیا مجھے نہیں معلوم، جناب زینب نے کس دل سے پانی پیا مجھے نہیں معلوم، مگر زینب کی ذمہ داری کا احساس کریں کہ اب زینب ان تمام بچوں کی محافظ ہے، ان تمام بیویوں کی محافظ ہے، سید سجاد کی محافظ ہے۔ زینب نے اس سے پہلے محافظت کے فریضے کو اس طرح سے انجام نہیں دیا تھا۔ عباس تلوار لے کر کھڑے ہوتے تھے، حسین ہوتے تھے، اصحاب باوفا ہوتے تھے، مگر آج زینب عباس بھی ہے، حسین بھی ہے، علی بھی ہے، اور مسلسل یاد کر رہی ہے اپنے شیر عباس کو، ساعت شام غریبہ یاد وہ عباس کی جب نہ تھا کوئی بھی وارث، ماں سوائے بے کسی غمزدہ کے ہاتھ میں ایک چوب خیمہ آ گئی، بن گئی زینب علی عباس بھی، شبیر بھی، سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرہ دار، سب کو دیتی تھی تسلی، خود مگر تھی اشک بار، ناگہاں دیکھا چلا آتا ہے جیسے ایک سوار، تھام لی باغے فرس بی بی نے ہو کر بے قرار، بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے، سب تو لٹ چکا، جل گیا اسباب سارا، بھائی میرا مر گیا، لوٹ جا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، میں نبی ذاتی ہوں، میں زینب ہوں بنت سیدہ، مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار، ڈال کر باہیں گلے میں
میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں غم گسار، اب تو خیمے میں چلی جا میں بنوں گا پہرہ دار۔ باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا، دجلہ آنسو جو تھا آخر کو بے قابو ہوا، بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے یہ آہو بکا کٹ گیا کنبا میرا، بابا چھنی میری رضا۔ اکبر و اصغر ستارے قاسم و عباس بھی چل گئی شبیر کے حلقوم پہ بابا چھری، میں در خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئی۔ سو گیا دریا کنارے جا کے ابا سے جری۔ عزیزوں بس آخری جملہ، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب زینب نے بابا کو دیکھا تو اس سے پہلے کہ کوئی درد دل بیان کرے فوراً بیویوں کے پاس آئی اور آ کر یہ کہا، اے ام کلثوم، اے لیلا، اے رباب، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا دیکھو کہیں کسی کونے میں کوئی کپڑے کا ایسا ٹکڑا ہو جسے چادر کے طور پر میں سر پہ رکھ سکوں، کبھی اس سے پہلے میں بابا کے سامنے ننگے سر نہیں۔ ماتم حسین ندیم بھائی، یا حسین